السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، دنیا کی جو زندگی ہے یہ فانی زندگی ہے، مگر ہم نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس کے مال و متاع کو، اور اسی کو ہم نے یہ سمجھا کہ سب کچھ دنیا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے لگ گئے۔ مگر آج میں آپ کو بتاؤں ایک اللہ والے نے کیا نصیحت فرمائی اور دنیا کی حیثیت بتلائی۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ وہ اللہ والے بادشاہ نے اپنے محل کے کنارے ان کو مکان دیا، جگہ دی، اور کہا کہ تم یہیں پر بیٹھ جاؤ، یہیں پر ٹھہرے رہو۔ وہ اللہ والے جو تھے وہ بادشاہ کے اس محل کے کنارے ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور وہیں پر اپنا وقت انہوں نے بتایا۔ وقت آیا تو سوکھا تھوڑا کھا لیا، پانی پی لیا اور پھر سو بھی گئے۔ جب بیدار ہوئے تو بادشاہ نے اپنے محل میں ان کو طلب کیا، اپنے محل میں ان کو بلایا، اور پھر بادشاہ نے سوال پوچھا، اے اللہ والے ذرا یہ بتاؤ کہ کل جب تم یہ سوکھا کھا کر پانی پی کر سو گئے تھے تو کیا تم اس پر خوش تھے؟ وہ اللہ والے کہنے لگے، ہاں میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی ہوں اور میں خوش تھا، میں شکر بھی ادا کیا۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ والے کہتے ہیں، سن بادشاہ، میں تمہیں کیا وہ شخص نہ بتاؤں جو اس سے کم پر بھی خوش ہو جاتا ہے؟ بادشاہ نے کہا کہ وہ کون ہے جو اس سے کم پر بھی خوش ہو جاتا ہے؟ وہ اللہ والے پھر اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور کیا نصیحت فرماتے ہیں کہ وہ شخص وہ ہے کہ جو آخرت کے مقابل میں دنیا پر خوش ہو گیا۔ بادشاہ نے جب اس کو سنا تو اس پر رقت طاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے، رونے لگ گیا۔ ناظرین محترم، یہاں پر اس اللہ والے نے ایک عظیم نصیحت، ایک عظیم پیغام ہمیں دیا اور گویا کہ نشاندہی ہمیں فرما دی کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے۔ کہا کہ آخرت کے مقابل میں جو دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں، اس کی مثال آپ بیان فرماتے ہیں کہ جو روٹی کا سوکھا ٹکڑا جو میں پانی کے ساتھ میں نے جو کھایا ہے، دنیا کی حیثیت تو اس سے بھی کم ہے، مگر آج آخرت کو لوگ بھول چکے ہیں اور دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے اور دنیا کی رنگینیوں میں اتنے مست ہو گئے کہ پھر آخرت کا کوئی خیال نہیں، اور دنیا کمانے کے لیے وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی تک کرتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیز تو آخرت ہے۔ آخرت کی فکر کریں، آخرت کی تیاری میں لگے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ دنیا تو فانی ہے اور ختم ہو جائے گی، مگر آخرت کے اندر ہمیشہ مومن کو رہنا ہے، اس لیے اس کی تیاری میں لگے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی تیاری کرنے، اس کی فکر میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔